السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطاب فرما رہے ہیں مفکر اسلام جناب مولانا محمد درجیس انصاری صاحب انڈیا والے، بمقام رحمانیہ مسجد بہرا پیر کراچی، مورخہ 8 جنوری سن 2008۔ موضوع ہے رد شرک، حصہ 2۔ یاد رکھیے اسلامی کیسٹوں کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی۔ 1,86,000 میل کی رفتار سے اڑے، ایک سیکنڈ میں 1,86,000، ایک سیکنڈ میں تو ایک منٹ میں کتنا طے کرے گا، اور ایک منٹ میں جتنی دوری طے کرے گا تو ایک گھنٹے میں وہ راکٹ کتنا جائے گا، اور ایک گھنٹے میں کتنا جائے گا تو ایک گھنٹے کے بعد ایک دن 24 گھنٹے میں کتنا جائے گا، اور ایک ہفتے میں کتنا اڑے گا، اور جب ایک ہفتے میں اس کی دوری کا یہ عالم ہوگا تو ایک مہینے میں کتنا، ایک سال میں کتنا، 1,000 سال میں کتنا، 1,00,000 سال میں کتنا، اور 40 لاکھ سال لگیں گے وہاں تک پہنچنے میں۔ ابھی پہلا آسمان نہیں آیا، ابھی کہکشاؤں کا دور، اور اس سے بھی اوپر، بہت اوپر، بہت اوپر، بہت اوپر پہلا آسمان ملے گا۔ اس کے بعد پھر دوسرا آسمان بھی اتنا ہی بلند، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر 5واں آسمان، پھر 6واں آسمان، 7واں آسمان، 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش، عرش کے اوپر اللہ۔ اتنی بلندیوں کے باوجود ہم محمدیوں کا عقیدہ دیکھ لو، اتنی بلندی پر ہونے کے باوجود عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ کالی رات میں، کالے جنگل میں، کالے پہاڑ کے اوپر جب کالے رنگ کی چیونٹی چلتی ہے تو اللہ اتنی بلندیوں سے اس کالے رنگ کی چیونٹی کو بھی کالے جنگل میں، کالے پہاڑ پر رینگتے ہوئے، چلتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، اور دیکھتا ہی نہیں بلکہ چیونٹی جب اس پہاڑ کے اوپر رینگتی ہے تو اس کے پیر کے زمین پر رکھنے کی جو آہٹ ہوتی ہے اللہ اس آہٹ کو بھی سن لیتا ہے۔ پھر وہ ہماری دعاؤں کو کیوں نہ سنے، ہماری دعاؤں کو کیوں نہ سنے؟ وہ لوگوں کوئی پکارنے والا تو ہو، رب سے کوئی مانگنے والا تو ہو، اپنی آرزو اور تمنائیں رب تک پہنچانے والا تو ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ مولوی صاحب ہم بہت گناہ گار ہیں، اللہ ڈائریکٹ ہماری نہیں سنتا ہے۔ اب گناہ گار اس میں کہاں سے چلا آیا، کہاں سے آ گئی یہ چیز؟ قرآن تو کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ اگر زمین و آسمان بھر کر بھی گناہ کر لیے ہو، لیکن سچے دل سے معافی مانگو۔ اچھا ایک بات بتاؤ، وہ کون تھی؟ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ آیا ہے کہ ایک شخص کو اپنی چچا زاد بہن سے عشق تھا اور وہ اپنی چچا کی زندگی میں نہ مل سکا۔ چچا کا انتقال ہو گیا، لڑکی پر بھوک مری اور فاقہ کا دور آ گیا، لڑکی آئی اور اس نے اس سے وعدہ بھی کر لیا کہ میں آج کی رات تمہارے پاس گزاروں گا۔ جب وہ اس کے قریب ہوئی تو لڑکی نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ ایک وہ واقعہ بھی آیا جس کو علامہ ناصر الدین البانی نے ضعیف قرار تو دیا ہے، لیکن یہ بیان کر دیا ہے کہ بطور نصیحت کے فضائل کے اندر اس کو لے جا سکتے ہیں۔ اگر اس سے کوئی مسئلہ تو ہمیں نکالنا نہیں، مجھے اتنا بتانا ہے وہ کفل والا واقعہ۔ اور جب محدثین نے ضعیف کو ضعیف کہہ کر حدیث بیان کر دیے تو کسی کی ضعف بتا کر اس واقعے کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی سوائے گناہوں کی، کوئی کام ہی نہیں کیا تھا نیک، اور کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس نے نہ کیا، اور کوئی نیکی ایسی نہیں تھی جو اس نے کی ہو۔ ایک بار اس کے پاس تھراتی ہوئی ایک عورت آئی، میرے بچے بھوکے تڑپ رہے ہیں، مجھے کچھ دے دے۔ اس نے کہا میں 60 درہم دے دوں گا، شرط یہ ہے کہ آج کی رات تجھے میرے پاس گزارنا پڑے گی۔ بھوکی پیاسی بچوں کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے اس نے کہا ٹھیک ہے، گئی 60 درہم لے کے اپنے بچوں کو کھلایا پلایا، وقت موعود پر جو وعدہ کیا تھا اس پہ پہنچ جاتی ہے، لیکن اب جو پہنچی تو اس کا پسینہ ہے، رونگٹے کھڑے ہیں، کانپ رہی ہے، تھرا رہی ہے، اور قبیل کہتا ہے جب تم یہاں سے درہم و دینار لے کر گئی تو تم اس طرح نہ تھرا رہی تھی، آج آخر تم کیوں تھرا رہی ہو؟
کیوں کانپ رہی ہو؟ کہنے لگی اتق اللہ یا کفل، اے کفل اللہ سے ڈر جا، اللہ کا خوف کھا۔ آج تک کسی غیر مرد نے میری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، تو میرے ساتھ غلط کام کرنے جا رہا ہے۔ میں نے آج تک کسی غیر مرد کا چہرہ بھی نہیں دیکھا اور تو میرے ساتھ کون سی حرکت کرنے جا رہا ہے؟ نہ جانے اس جملے میں کون سی تاثیر تھی، اقبال مجھے تیری یاد کس وقت آئی، دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے آہ نکلی تھی، عرش معلیٰ سے ٹکرائی، اللہ نے قبول کی۔ کفل ڈر گیا، کانپ گیا، کہتا عورت جا جا، میں نے معاف کیا، لیکن کم سے کم قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب میری جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے تو اتنی گواہی دے دینا، اللہ تیرے نام سے تیرا بندہ کانپ گیا تھا، شاید تیری اتنی سی بات کہنے سے میری نجات ہو جائے، شاید میری نجات ہو جائے۔ کانپنے لگا، تھرانے لگا، عورت چلی گئی، اور اسی رات میں اس نے اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا شروع کر دیا، اور اتنی گناہوں کی معافی مانگی، اتنی گناہوں کی معافی مانگی، اتنی گناہوں کی اس نے توبہ اور استغفار کیا کہ اپنے گناہوں کو گویا کہ اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے دھل رہا ہے، پاک کر رہا ہے، حتی ماتا، یہاں تک کہ کفل اسی رات میں مر گیا۔ ان کو کوئی آدمی باہر لے جاؤ، ہاں ٹھیک ہے دورہ پڑتا ہے پتہ نہیں کیا، تو صاحب ان کو باہر لے جائیں۔ اسی رات میں کفل کا انتقال ہو جاتا ہے، کفل کا اسی رات میں انتقال ہو گیا، لیکن کسی کو معلوم نہیں، کسی کو معلوم نہیں کہ کفل گناہگار تھا، توبہ کر لیا۔ صبح ہوتی ہے، لائن لگ جاتی ہے اس کو دیکھنے والوں کی، بھیڑ لگ جاتی ہے اس کو دیکھنے والوں کی، لیکن کوئی بھی آدمی اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں، کوئی بھی آدمی اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ سب آ رہے دیکھ کے نکل جاتے ہیں کہ گناہگار ہے، چلو مر گیا مر جانے دو۔ اچانک قدرتاً اس کے دروازے پر لوگوں نے یہ لکھا ہوا دیکھا، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ تعالیٰ کفل کے تمام گناہوں کو بخش چکا ہے۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ہم آج یہ کہنے میں لگے ہوئے ہیں ہم گناہگار ہیں، اللہ ڈائریکٹ میری نہیں سنتا ہے، اللہ ڈائریکٹ میری دعا قبول نہیں کرے گا۔ جب بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے اتنے بڑے گناہگار کہ جس نے کوئی نیکی کی ہی نہیں تھی، جب اس گناہگار کو اللہ بخش سکتا ہے بغیر کسی وسیلے کے، اس کی دعا سن سکتا ہے، ہم تو امت محمدیہ کے اندر پیدا ہیں، ہماری دعا کیوں نہیں سن سکتا ہے؟ ذرا اس واقعے کو اٹھاؤ۔ جاءت فاحشہ، فاحشہ کا لفظ ہے، طوائف، فاحشہ کس کو کہتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں، پیسہ دو جسم بیچتی ہے پیسے میں، وہ نکلی راستے میں دیکھتی ہے ایک کتا پیاس کی وجہ سے اپنی زبان باہر نکالے ہوئے ہے، مسلم کے الفاظ ہیں، زبان باہر نکالے ہوئے ہے، پیاس کی وجہ سے وہ کتا تڑپ رہا ہے، مثلا کتے کی زبان پیاس سے باہر نکلی ہوئی ہے، اس نے پیاسے کتے کو دیکھا تو کنویں کے پاس گئی اور اس نے اپنی اوڑھنی سر سے اتاری، کنویں کے پانی میں اس نے اوڑھنی کو ڈبویا اور پانی کو اس اوڑھنی میں جذب کیا اور اس اوڑھنی کو لے کے آئی، اس کتے کے پاس چپل سے اس نے اپنی زمین کو تھوڑا سا کریدا اور کھودا اور اسی جگہ پر اس نے اپنی اوڑھنی کے پانی کو نچوڑ دیا، کتے نے اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر اپنی پیاس بجھائی، وہ بار بار پانی لاتی، بار بار کتے کو کے سامنے نچوڑ دیتی، کتا اس وقت تک پانی کو پیتا رہا جب تک کہ اس کی پیاس نہ بجھ گئی، جب وہ چلا گیا کتا تو یہ عورت بھی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کو اس عورت کی یادہ بھی اتنی پسند آئی، بے زبان مخلوق پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس عورت کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اس کے فحش کو معاف کر دیا اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ وہ لوگوں جب بنی اسرائیل میں اور یہودی اور نصرانیوں میں ایسی عورتیں اگر یہ کام کرتی ہیں اور اپنے اپنے نبیوں کی شریعت پر عمل کر رہی تھی، اپنے اپنے نبیوں کے زمانے میں تھی، جب بنی اسرائیل کی عورتیں ایک کام کرنے کی وجہ سے بخشش کی مستحق ہیں اور بخشی جا سکتی ہیں بغیر وسیلے کے، تو ہمیں بتاؤ، ہم تو جناب محمد رسول اللہ کی امتی ہیں، اللہ ہم کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ مانگو تو صحیح۔ تم کہتے ہو ہم گناہگار ہیں، یہ کون سے نیک لوگ تھے؟ یہ بھی تو گناہگار تھے، ایک نے کبھی زندگی میں نیک کام کیا ہی نہیں، دوسری فاحشہ ہے، بد چلن ہے، اور آپ کہتے ہم گناہگار ہیں اس لیے ان کا سہارا لیتے ہیں۔ ذرا سوچو اس واقعے کو، ایک آدمی کسی عالم کے پاس گیا،
مولانا میری بخشش ہو جائے گی؟ کہنے لگا گناہ کیا کیا ہے؟ کہنے لگا 99 قتل کیے. مسلم کے الفاظ ہیں. گناہ کیا کیا؟ کہا 99 لوگوں کے قتل کیے ہیں میں نے. اب مجھے ہوش آیا, میں چاہتا ہوں توبہ کر لوں اللہ سے, کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ وہ بیچارہ کم پڑھا لکھا تھا, اچھی پہنچ نہیں تھی اس کی علم پر. کیا 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو؟ 99 آدمیوں کا قتل کر کے اب چلا ہے تو معافی مانگ رہے ہیں؟ بالکل نہیں, اب تیرا کوئی گناہ معاف نہیں ہوگا, چل. نہیں جانتا تھا. اس نے کہا اچھا جہنمی ہوں؟ کہا بالکل. کہ جب جہنم میں جانا ہی ہے تو 100 کیوں نہ پورے کر لوں. جیسے 99 کر کے جہنم میں جا رہا ہوں, تلوار اٹھائی اور اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. 100 پورے, 100%. اس نے سوچا پھر غلط ہو گیا یار, میں تو مغفرت کی امید لے کے نکلا تھا, میں نے اس کو بیکار مارا. جذباتی آدمی کی پہچان یہی ہوتی ہے, پہلے گھر گزرتا ہے بعد میں سوچتا ہے کیا ہے. چلو دوسرے عالم سے پوچھیں. دوسرے سے پوچھا میرا جرم معاف ہو جائے گا؟ کہا کیا جرم کیا؟ کہا 99 قتل کیے تھے. ایک سے پوچھا معاف ہو جائے گا؟ اس نے کہا نہیں, اس کو بھی مار دیا. اب یہ تو ویسے ہی ڈر گیا. کہا اس کو بھی مار دیا؟ کہاں؟ کہا اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے, ایسا ہے کہ تم فلاں بستی میں چلے جاؤ, میں تو اتنا جانکار نہیں ہوں, وہ بستی ہے ایک فلاں فلاں بستی, اس بستی میں چلے جاؤ, بہت بڑے عالم دین ہیں, انشاءاللہ وہاں ضرور تمہارا کوئی راستہ نکلے گا, اور انشاءاللہ وہ مجھے امید ہے کہ وہ تمہارے لیے ضرور کوئی طریقہ بتائیں گے, کس طریقے سے توبہ کرو, کیا کرو, اور انشاءاللہ راستہ نکلے گا. ٹھیک. اس نے اسی جگہ سے اس بستی کا رخ کر لیا, اسی بستی کا رخ کر لیا جہاں وہ عالم دین رہتا ہے. چلنے لگا. مسلم کے الفاظ ہیں بالکل بیچو بیچ میں پہنچا, ملک الموت حاضر ہو گئے, روح نکالنے لگے. گرا زمین پر, روح نکل رہی ہے, تڑپنے لگا, اور تڑپتے تڑپتے ایک بالشت, مسلم میں ہے ایک بالشت اور بخاری کے اندر ہے, تڑپتے تڑپتے عالم کی بستی کی طرف جانے کے لیے مچلتے مچلتے ایک ہاتھ آگے بڑھ گیا. جہاں گرا تھا وہ بالکل بیچو بیچ تھا, لیکن یہ سوچ رہا تھا کہ میں عالم کی بستی کی طرف جاؤں, تو اس کی تڑپ تھی, تو تڑپتے تڑپتے آگے بڑھ رہا تھا. مسلم میں کہ ایک ہاتھ اور بخاری میں ہے کہ مسلم میں ایک بالشت اور بخاری میں ایک ہاتھ, یہ ایک ہاتھ آگے بڑھ گیا اور اس کی روح قبض سے عنصری سے پرواز کر گئی. عذاب کے فرشتے کہتے ملک الموت سے اس کی روح کو میرے حوالے کرو. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں نہ میرے حوالے کرو. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ آدمی گناہگار تھا, بھی بغیر توبہ کے مر گیا, توبہ کی تو نہیں تھی, بغیر توبہ کے مر گیا, اس لیے مجھے دو کیونکہ اب یہ گناہگار ہے. اور رحمت کے فرشتے کہتے ہیں جب اس نے ارادہ ہی کر لیا تھا مغفرت کا, رحمت کا, اللہ کی رحمت کا, اور یہ جا رہا تھا, اس لیے نیک روح ہے, اس کو مجھے دو. عذاب کے اور رحمت کے فرشتے دونوں میں تنازع ہونے لگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے زمین کو ناپ لو, اگر یہ آدمی اپنی بستی کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دو, اور یہ آدمی اگر اس عالم کی بستی کے قریب پہنچ گیا ہے تو یہ رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دو اس کی روح. جب زمین ناپی گئی تو بالکل بیچوں بیچ میں پڑا ہے, لیکن عالم کی بستی کی طرف مرتے ہوئے, روح نکلتے ہوئے یہ کشش اس کو کھینچ رہی تھی, اس لیے ایک ہاتھ یا ایک بالشت آگے بڑھ چکا تھا, یہ عالم کی بستی کے قریب ہو گیا, لہذا ملک الموت نے اس کی روح کو رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا. اور لوگوں جب 99 اور 100 آدمیوں کا قاتل بغیر کسی وسیلے کے اور بغیر کسی نبی اور پیغمبر کی قبر پہ جائے ہوئے, جب اس کو اللہ بخش سکتا ہے اور رحم و کرم اس کے اوپر کر سکتا ہے, تو کیا وہ ہماری دعاؤں کو نہیں سن سکتا؟ کیا وہ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا؟ شرط یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کی قسم کھائیں کہ ہم آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے. یہ ہونا چاہیے. قرآن چیخ چیخ کر اعلان کر رہا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. اے لوگو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہو, جن سے مدد طلب کر رہے ہو, لن يخلقوا ذبابا, وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے.
وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ پر غور کرو، اگرچہ ساری دنیا کے لوگ مل جائیں تو ایک مکھی ذبابن نکرا ایک مکھی نہیں بنا سکتے ہیں، ایک مکھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ اور مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے، مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو یہ مکھی کو پکڑ کر چھینی ہوئی چیز واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا بھی کمزور ہو، جس کو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور۔ میں نے الہدا مسجد میں غالباً ایک واقعہ سنایا تھا، بڑا دلچسپ ہے، وہ دل میں آتا ہے کہ سنا دوں کہ اللہ رب العالمین جب بخشش پہ آتا ہے تو کس طریقے سے وہ بخشش کرتا ہے اور کس طریقے سے وہ رحم و کرم اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ وقت زیادہ ہو جائے گا، چلیے اسی کو یہاں رہنے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه پر قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، تم مردوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے ہو۔ اے رسول، انک کاف کہاں آتا ہے؟ نبی کو مخاطب کرنے کے لیے کہا ہے انک لا تسمع الموتى، اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے ہو۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، اے رسول تم ان کو نہیں سنا سکتے ہو جو قبروں میں دفن ہیں۔ ایک آدمی ٹرین میں مجھ سے ہی کہنے لگا مولوی صاحب مردے سنتے ہیں یا نہیں؟ میں نے اپنی اٹیچی سے ترجمان نکالا، ہمارے مرکزی جمعیت اہل حدیث سے جو پرچہ نکلتا میں اس کو پڑھنے لگا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا، وہ مولانا تو نہیں سمجھ رہا تھا مجھے، ٹوپی نہیں تھی، شیروانی نہیں، میں سفر میں ٹوپی نہیں لگاتا ہوں، رکھ لیتا ہوں اٹیچی میں۔ ہمارے انڈیا کے حالات بہت ویسے، جہاں دیکھو جہاں دیکھا داڑھی والا اٹیچی دکھاؤ کیا ہے، بڑے جھمیلے ہیں ہمارے یہاں، وہ میں سمجھتا ہوں، اور خاص طور سے اہل حدیث علماء پر۔ تو کہنے لگا کہ بیٹا یہ، اس نے دیکھ لیا تھا میں نے اوپر جو اپنی برتھ میں نماز پڑھ لی تھی اوپر سینے پر، تو وہ سمجھ گیا۔ کہنے لگا بیٹا یہ بتاؤ کہ تم مردے سنتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا میں خاموش ہو گیا، میں پڑھنے لگا۔ ارے میں پوچھ رہا ہوں کہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ پڑھنے دو یار، کیا تم دماغ خراب کر رہے ہو میرا۔ میں پڑھنے لگا، پھر پڑھتا ارے بھائی تم، اس نے ایسے پکا، ارے بتاؤ تو صحیح مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، میں تم جاننا چاہتا ہوں، اندازہ لگاؤں گا کون ہو تم، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ میں نے کہا میرا دماغ کیوں خراب کر رہا ہے یار، تو جا قبرستان میں بات کر کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، مجھ سے میرا دماغ کیوں چاٹ رہا ہے تو خود ہی جا اور بات کر کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ ارے پاگل ہے، وہاں کیوں جاؤں؟ میں نے کہا تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ کہا ارے وہ کیا بولیں گے اگر ان کو سلام کروں تو؟ میں نے کہا بھائی اگر سنتے ہوں گے تو بولتے بھی ہوں گے۔ کہا نہیں بولتے نہیں ہے وہ۔ میں نے کہا کیوں؟ مرنے کے بعد صرف کان کی طاقت باقی رہتی ہے، زبان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے کیا؟ پھر کیا صفت رہ گئی؟ کہا نہیں آپ سمجھے نہیں بیٹا، حدیث میں آتا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا حدیث کی بات کر رہے ہو؟ کہا میں نے کہا حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ مردے بولتے ہیں۔ کہا بھاگ، میں نے کبھی زندگی میں نہیں پڑھی کوئی حدیث، مردے کہاں بولتے ہیں؟ میں نے کہا تو میں نے بھی نہیں پڑھی ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ بولا یہ آیا ہے مردے سنتے ہیں۔ میں نے کہا تو وہ بھی آیا کہ مردے بولتے ہیں۔ بولا قسم خدا کی یہ نہیں آیا مردے بولتے ہیں۔ میں نے کہا قسم خدا کی یہ بھی نہیں آیا کہ مردے سنتے ہیں۔ بولا اگر آیا ہو تو؟ میں نے کہا اور وہ آیا ہو تو؟ بولا میں مان لوں گا۔ میں نے کہا میں بھی مان لوں گا۔ کہنے لگا اچھا بتا کہاں مردے بولتے ہیں؟ میں نے کہا سوال تو نے پہلے چھیڑا، پہلے تو بتا کہ سنتے کہاں۔ کہنے لگا بخاری کی حدیث تو پڑھتے ہو یا پڑھی ہے تم نے؟ اسلامی کیسٹوں کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی۔ میں نے کہا ہاں پڑھی تو ہے میں نے، شاید نہ گزری ہو میری نظروں سے وہ حدیث، یا گزری ہو نہ بھول گئے ہو، اب آپ بتاؤ۔ کہنے لگا حدیث میں آتا ہے جب کوئی مردہ مرتا ہے نا، جب کوئی میت کو لے کے جاتے ہیں قبرستان کی طرف اور جب اس کو دفن کر دیتے ہیں، مٹی میں ڈال دیتے ہیں، اور جب مٹی دے کر واپس آتے ہیں تو جو لوگ مٹی دے کر واپس آتے ہیں تو حتی سمیا قران علیہم، مردہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ دیکھ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ میں نے کہا یار تم تو ڈائریکٹ دفن پہ آ گئے ہو، حدیث تو بڑی لمبی ہے، پوری پڑھو نا۔ میں نے کہا پوری حدیث ایسے ہے کہ جب میت کو ہم قبرستان کی طرف لے کے چلتے ہیں، اس کا جنازہ بھی ہم پورا پڑھ لیتے ہیں، اور نماز پڑھانے کے بعد جب ہم اس کو قبرستان کی طرف اٹھا کے چلتے ہیں اور اپنے اوپر کاندھا دیتے ہیں، آدمی بدلتے رہتے ہیں، کاندھا دیتے ہیں، دیکھیے دفن بعد میں ہو رہا ہے، جب کاندھا دیتے ہوئے چلتے ہیں تو نیک میت ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے جلدی لے چلو میری منزل کی طرف،
اور بری میت ہوتی ہے منافق و کافر میت ہوتی ہے تو کہتی ہے ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. دیکھو یار بولتے ہیں کہ نہیں بولتے. اب وہ ایسے کہتا ہاں یار مردے تو بولتے بھی ہیں. ہم نے کہا وہی ایک حدیث ہے، وہی ایک حدیث تیری والی حدیث ہے، ایک ٹکڑا تو مان رہا ہے دوسرا نہیں. ہم نے کہا اب جب جاؤ قبر پہ تو کہنا بابا سچ بتاؤ یہ بیٹا کب ہوگا، کتنے دن بعد ہوگا، ٹائم فکس کرو، اللہ کے پاس تم کون سے دن پہنچو گے. اگر جواب مل جائے تو ٹھیک. کہتا یار وہ کیسے بولتے ہیں یہ ہماری سمجھ سے باہر کی بات ہے. ہم نے کہا تو وہ کیسے سنتے ہیں یہ میری سمجھ سے باہر کی بات ہے. اگر بولنے کا معاملہ برزخی زندگی سے جس کو ہم نہیں جانتے تو سننے کا معاملہ بھی برزخی زندگی سے جس کو ہم نہیں جانتے. کہنے لگا کہ وہ حدیث تو قرانے علیہم. تو میں نے کہا جب میت کو تم دفن کرتے ہو اور لوٹ کر واپس آتے ہو، اذا کا لفظ ہے، جب دفن کرتے ہو اور لوٹتے ہو تب مردے کو جوتے کی آواز تب مردہ سنتا ہے، تب اس کو سنائی جاتی ہے. لفظ اذا عام نہیں ہے، عام نہیں ہے. جب دفن کرتے ہو یعنی ایک بار مرا، ہم نے دفن کیا اور لوٹ کے واپس آئے تب اللہ نے اس کو سنا دی جوتوں کی آواز. اس سے 24 گھنٹے کا اور 12 مہینے کا سننا ثابت نہیں ہو جائے گا. اگر میں تم سے یہ کہوں کہ مجھے جب بھوک لگتی ہے تب میں کھانا کھاتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں 24 گھنٹے اور 12 مہینے کھاتا رہتا ہوں. جب بھوک لگتی ہے تب کھاتا ہوں. اسی طریقے سے جب میت کو دفن کرتے ہو لوٹ کے واپس آتے ہو تب سنتا ہے، سنتا نہیں ہے، اللہ سناتا ہے. او میرے بندے، جن گھر والوں کے لیے، جس بیٹے کے لیے، جس بھتیجے کے لیے اور جن لوگوں کے لیے تو نے نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے اور لمبے لمبے کاروبار کیے، بینک بیلنس سے جمع کی، آج وہ تجھے تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں. یقین نہیں آتا تو ان کے جوتوں کی آواز بھی سن لے. یہ عبرت کے لیے اللہ ان کو سناتا ہے، عبرت کے لیے. سن لے جن کے لیے تو سب کچھ کرتا تھا تو اب سن لے یہ تجھے کس حال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں یہ برزخی زندگی کا معاملہ ہے جس کو ہم نہیں جانتے، جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. ہمارے یہاں تو ایسے بہت سے معاملات ہیں. ہمارے یہاں ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاکستان میں تو یہ اور زیادہ معاملہ بڑھ رہا ہے. ہمارے ہندو بھائیوں کی ایک کتاب ہے، دل چاہتا ہے کہ اس کا بھی ایک حوالہ آپ کو دیتا چلوں. والمیکی رامائن، اس میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے. آپ تعجب نہیں، مہابھارت میں ایک عجیب قسم کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مسلمان اور ایک عیسائی اور ایک ہندو تینوں کشتی میں بیٹھ کر سمندر کا سفر کر رہے تھے اور بیچوں بیچ سمندر میں پہنچے کہ سمندر میں طوفان آ گیا. سمندر میں وہ کشتی ڈوبنے لگی تو مسلمان چلایا او میرے اللہ مجھے بچا لے. دیکھیے گیت مہابھارت میں یہ واقعہ مسلمان کے نام سے ایسی لکھا ہوا ہے، آئے اللہ تو مجھے بچا لے. اس کے اللہ نے اس کو بچا لیا. عیسائی چلایا او مائی گاڈ پلیز ہیلپ می، اللہ تو مجھے بچا لے. اللہ نے اس کو بھی بچا لیا. یہ ہندو بیچارہ بیٹھا تھا، یہ ڈوبنے لگا تو یہ جب کشتی ڈوبنے لگی یہ آدمی گر گیا تو کہنے لگا ہے برہما مجھے بچا لو. یہ اور ڈوبتا چلا جا رہا ہے. کہنے لگا، انہی کی کتاب میں لکھا ہے، جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا ہائے وشنو ہائے وشنو ہائے وشنو مجھے بچا لو، اور ڈوبتا چلا جا رہا ہے. جب اور نیچے پہنچا تو کہنے لگا ہائے شنکر مجھے بچا لو، تو اور نیچے گیا اور نیچے جاتے جاتے کہنے لگا رام ہائے رام مجھے بچا لو. اور بالکل نیچے پہنچا جب روح نکلنے والی ہوئی، آتما جب جدا ہونے والی ہوئی یہ روح، تو کہنے لگا سیتا مجھے بچا لو، اور سیتا کہتے کہتے مر گیا. اب ہندو دھرم میں مرتیو لوک آواگمن، مرنے کے بعد کتا بلی چوہا بندر یہ سب بننا ہوتا ہے. لیکن اس نے اچھے کرم کیے تھے اس لیے اس کو انسان کا دوبارہ جنم ہو گیا. جب یہ سمندری میں دوسرا جنم لے کے اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ برہما وشنو مہیش رام سیتا سب لائن سے کھڑے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ سیدھے غصے میں چلا جا رہا ہے. ان بھگوانوں نے کہا او میرے بندے، او میرے بھکت ذرا میرے پاس آ. کہنے لگا چپ رہو، تو میرے بھگوان نہیں ہٹو. ارے یہ کیا بات کر رہا ہے تو؟ کہا اچھا. مسلمان نے اپنے اللہ کو پکارا، مسلمان کے اللہ نے مسلمان کو بچا لیا، اور عیسائی نے پکارا تو عیسائی کے رب نے عیسائی کو بچا لیا. ارے میں نے برہما کو، وشنو کو، مہیش کو، شنکر کو، سیتا کو، سب کو پکارا اور کوئی مجھے بچانے نہیں آیا، کوئی ایک تو بچا لیتا. برہما جی بولے میں تو تجھے بچانے کے لیے آنے ہی والا تھا. جب تو نے برہما چلایا تو اس وقت میں چارپائی بچھا کے سو رہا تھا.
महाभारत में लिखा, मैं सो रहा था और जब तेरी आवाज मेरे कानों तक गई तो मैं उठा और मैं कपड़े बदलने लगा कि मैं तुझे बचाऊं, तब तक तूने ब्रह्मा ब्रह्मा कहना छोड़ दिया और विष्णु विष्णु कहना शुरू कर दिया। और विष्णु बोले मैं तो कपड़े बदल कर दरवाजे तक आ चुका था कि तुझे बचाऊं, तब तक तूने विष्णु जपना छोड़ दिया और शंकर शंकर कहना शुरू कर दिया। शंकर बोले मैं तो दरवाजा खोल के बाहर भी निकल चुका था तुझे बचाने के लिए, तब तक तूने शंकर शंकर कहना छोड़ के राम कहना शुरू कर दिया। राम जी बोले मैं तो तुझे बचाने के लिए आधी दूर तक जा चुका था, लेकिन तूने मुझको छोड़कर मेरी पत्नी पे भरोसा कर लिया और सीता सीता कहना शुरू कर दिया, तो मैं भी छोड़ के चला आया। बोला सीता जी तुमने क्यों नहीं बचाया? सीता जी बोली तू नर में नारी, तू स्त्री, तू मर्द में औरत, में तेरे शरीर को तेरे जिस्म को कैसे हाथ लगाती? तो कहा राम जी ने जो मंत्र बताया उससे मर्द का रूप धारण कर लेती। बोली हाँ मैंने मंत्र पढ़ा और मर्द का रूप धारण मैंने किया, हाथ की मेहंदी हटा रही थी, बालों की स्टाइल में मर्दों की तरह कर रही थी, मैं अपनी साड़ी आड़ी उतार कर पैंट टी शर्ट में आ रही थी, मैं अपने ड्रेस बदल रही थी, तब तक तू डूब के मर गया तो मैं क्या करूं? ये महाभारत का ये वाकया हमें बतला रहा है कि जिस तरीके से तमाम खुदाओं को माना तो वे आदमी मर गया, ऐसी हमारे मुसलमान भाइयों तुम ये ना सोचो कि रोजी देने वाला अलग, बेटा देने वाला अलग, बेटी देने वाला अलग। कभी तुम मेरे यहां आना, हम तुमको लेके चलते हैं अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद की सरजमीन पर सैयदी मूसा सुहाग का मजार बना है, सैयदी मूसा सुहाग का मजार बना है, और वहां लोग चूड़ियां पहने मजावर यहां तक बैठे रहते हैं कि मेरे मूसा सुहाग ने चूड़ियां पहनी, हम तो इनके अंधी तकलीफ में बैठेंगे। एक बार मैं उनके पास गया, मैंने कहा बाबा मेरे लड़का पैदा हुआ, क्या नाम रखूं? उसने कहा क्या? हाँ। मैंने कहा बताओ क्या नाम रखूं? बोला नून से बताऊं या मीम से? मैंने कहा ये क्या मतलब? कहने लगा नून से बताऊंगा तो लड़के को गुस्सा नहीं आएगा, ठंडे मिजाज का होगा, और मीम से बताऊंगा तो बड़े गुस्से का तेज निकलेगा, अब तुम बताओ। मैंने कहा मीम से तो मोहम्मद भी आता है, क्या वो गुस्से के थे? कहने लगा तू वहां भी लगता भी पिटवाऊंगा, बहस करना जुर्म है। हमने कहा मोहम्मद तो मीम से मोहम्मद भी आता है, इसका मतलब मेरे नबी भी गुस्से के तेज थे। कहने लगा तू वहाबी लगता है, क्योंकि बहस वहाबी करता है, मसले मसाइल में उलझने उलझाने का काम वहाबी करता है, अगर पता चल गया तो मैं तुझे पिटवाऊंगा। बड़ा अजीब मामला है मेरे भाइयों। शाह आलम बाबा का भी एक मजार है अहमदाबाद के अंदर। शाह आलम बाबा का काम है लड़का देना, और सैयदी मूसा सुहाग का काम है लड़की देना। एक आदमी मजबूर होकर लड़का लड़की लेने गया, लेकिन उसको न लड़का हो रहा न लड़की। आखिर वो औरत कहती है बाबा मैं कब से तुम्हारे एक मजार पे आ रही हूं, लेकिन कोई नहीं। शाह आलम ने कहा जाओ मैंने तुम्हें लड़का दिया है। अब वो आया लड़की, और क्या आपने मुझे लड़का दिया? मेरे लड़का पैदा हुआ है, अब मैं तुमको मुबारकबाद देने आई। कहा मुबारकबाद देने की जरूरत नहीं, मूसा सुहाग की कब्र पे जाओ और उससे कहना तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं लड़की दिलवा सको, देखो शाह आलम बाबा ने मुझे लड़का दिलवाया। अब ये लड़का लेके जाती है, आए मूसा सुहाग मैं कब से तुम्हारे कब्र पे आ रही हूं, चादर चढ़ाती रही, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं दिलाया, जरा देखो तो शाह आलम बाबा कितने पहुंचे हुए, उन्होंने मुझे अल्लाह से मिलकर लड़का दिलवा दिया। कब्र से आवाज आती है, मूसा सुहाग बोले अरे उसका अंडरवियर उतार के देख, वो लड़का नहीं लड़की है। जब औरत ने उसको उतारा तो देखती क्या है, वो लड़की बन गई। अब कहा जाओ शाह आलम बाबा की कब्र पे जाओ। हाय हाय, वो शाह आलम बाबा को चिढ़ाती है, अरे वो आपने कहां दिलाया, वो तो उसने दिलाया, वो तो लड़की है। कहा जरा उसका नेकर उतार के देख। जब उसने दोबारा उतारा तो फिर लड़का बन गया। वो बार बार ये ड्रामा करती रही, अब पता नहीं चल सका, किताब में इतना ही लिखा था ये बाबा की करामत है, उनकी कब्र पे जाए तो लड़का बने और उनकी कब्र पे जाए तो लड़की बने। और आगे नीचे लिखा नोट, वहाबियों क्या तुम्हारे यहां पर भी कोई ऐसा वली पैदा हुआ है? नोट, क्या तुम्हारे यहां पर भी कोई ऐसा वली पैदा हुआ है? हमें पता ही नहीं चल सका। पहुंच नहीं पाया। अल्लाह बेहतर जाने कि क्या मामला होगा, अब अल्लाह ही बेहतर जाने। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन सी खुराफातें भर दी गई हैं और कैसी कैसी खुराफातें भर दी गई हैं। एक बाबा साहब एक दिन में 2000 रकातें पढ़ते हैं। अब पता नहीं मेरे भाइयों, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले की बात है, और वो बाबा बरेली शरीफ के अंदर, थोड़ी देर मुझे कहने का हक है शरीफ, मुझे कह लेने दो, क्योंकि अभी बरेली शरीफ की जेल से भी भुगत के आ रहा हूं।
اس لیے مجھے کہہ لینے کا حق ہے اور کہہ لینے دو مجھے شریف، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ سب سے زیادہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کہاں ہیں۔ مجھے معلوم ہے وہاں میرے بھائیوں پیدا ہوئے، ایک دن میں 2000 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ نیچے لکھا نوٹ، آئے وہابیو، کیا تمہارے یہاں پر بھی کوئی ایسا ولی اللہ پیدا ہوا ہے؟ میرے بھائیوں، میں نے جب اندازہ لگایا اور ایک بار میں نے پریکٹیکل کر کے دیکھا کہ دیکھیں ہم 4 رکعت کتنی دیر میں پڑھتے ہیں۔ جب میں نے بہت جلدی پڑھی، بہت جلدی کی، تو مجھے 4 رکعت نفل نماز پڑھنے میں ہم کو 6 منٹ لگے۔ پھر میں نے سوچا کہ چلو وہ بابا کتنی جلدی نماز پڑھتا ہوگا، پھر بھی 1 منٹ کی کم سے کم 1 رکعت تو ہوگی، 4 منٹ میں 4 نہ 6 مان لو، چلو 1 منٹ کی 1 رکعت، ہم نے تو 6 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں، ہم 1 منٹ کی 1 رکعت مانتے ہیں۔ چلو تھوڑی سی مشورے کی رعایت کر کے پھر ہم نے 1 منٹ سے 1 رکعت جوڑی، تو 24 گھنٹے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ 1440 رکعتیں ہو رہی ہیں۔ 1 منٹ میں 1 رکعت تو 24 گھنٹے میں 1440، وہ بھی کب؟ جب بابا کھانا نہ کھاتے ہوں، لیٹرین میں نہ جاتے ہوں تب، اور وہ بھی بابا جب سوتے نہ ہو 1 گھنٹہ، اگر 1 گھنٹہ سونے گئے تو 60 رکعتیں کم کر لو، اگر کھانے میں 5 منٹ لگے تو 5 رکعتیں کم کر لو، اگر نہانے دھونے میں 15 منٹ لگے تو 15 رکعتیں کم کر لو۔ میں نے کہا اللہ ہی بہتر جانے، یہ بابا نمازیں پڑھتا تھا یا بابا رام دیو کی ایکسرسائز کرتا تھا، یا اللہ ہی بہتر جانے راجدھانی ایکسپریس چل رہی تھی، یہ نمازیں تھیں یا چوچو کا مربع، یہ نمازیں تھیں یا کچھ اور، یہ کوے کی چونچیں تھیں۔ ہاں اقبال، مجھے تیری یاد کس وقت آئی؟ وہ ایک سجدہ جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی، اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب۔ میرے بھائیوں، ہمیں ان سجدوں کی ضرورت نہیں ہے جو ہر کس و ناکس کے سامنے جھک جائے، یہ وہ سجدہ ہونا چاہیے جو جناب محمد رسول اللہ کا ہوا تھا جنگ بدر کے موقع پر۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے پیچھے سے ہاتھ مارا، نبی اکرم کو سجدے میں دیکھا، جب سجدے سے سر اٹھایا تو اتنے آنسو نبی اکرم کی زندگی میں اتنے آنسو گرے تھے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا روتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا جتنا میں نے بدر کے میدان میں دیکھا، جتنا میں نے دیکھا۔ اور اللہ کے نبی سجدے میں گر کر بھی پکار رہے ہیں تو رب کو، اللہم لا تہلک ہذہ العذاب ان تہلک ہذہ العذاب لن تعبد بعد۔ آئے اللہ، آج یہ مٹھی بھر جماعت اگر برباد ہو گئی، آج یہ 313 مسلمان اگر مٹ گئے، آج اگر یہ 313 مسلمان اس روئے زمین سے ختم ہو گئے، لن تعبد بعد اليوم، تو آج کے بعد کبھی روئے زمین پر تیری عبادت نہ ہو سکے گی۔ آپ کہہ سکتے ہو، آپ کہہ سکتے ہو نبی نے کیا کہا تھا؟ اللہ یہ تیرے پکے سچے مسلمان ہیں، یہ تیرے پکے سچے مومن ہیں، اگر آج یہ تجھ پر تیرے نبی پر ایمان لانے والی قوم اگر آج یہ مٹ گئی، یہ 313 مسلمان صفحہ ہستی سے مٹ گئے، تو اس روئے زمین پر کبھی کوئی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ کیا تم اس پاکستان کی سرزمین پر کہہ سکتے ہو اللہ ہم ہی 15 کروڑ کی تعداد میں پکے سچے مسلمان ہیں، اگر پاکستان کے یہ مسلمان مر گئے تو کبھی کوئی اللہ کا نام لینے والا اس سرزمین پر نہیں ہوگا؟ ہے ہمارے پاس وہ زبانیں، کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ صاحب ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا ہے۔ جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسماں سے آنے لگی یہ ندا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم نے کہا بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا۔ تصور کیجئے ابھی مسجد سے عہد و پیمان کر کے نکلا، اللہ تیری ہی عبادت کرتا رہوں گا اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتا رہوں گا، ابھی تو نے عہد و پیمان کیا اور تھوڑی دیر کے بعد تو نے اپنے اس عہد و پیمان کو تو نے توڑ دیا۔ جانتے ہو عید و بقرعید کے دن جو تم تکبیریں پڑھتے ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، پہلی رکعت میں 7 اور دوسری میں 5، یہ 12 تکبیریں کیوں ہوتی ہیں؟ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں اور آپ ہر ایک مہینے میں اللہ سے یہ اقرار و عہد و پیمان کر رہے ہو، اللہ میں تیری بڑائی کا بیان کرتا رہوں گا، میں پورے سال تیری عبادت میں لگا رہوں گا، پھر پورے سال میں تیری عبادت میں لگا رہوں گا، یہ اقرار تم کرتے ہو۔ حافظ ابن قیم نے 12 تکبیروں کے بارے میں یہی نوٹ لکھا ہے کہ یہ اس کی یہ مصلحت ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، 12 مہینے اقرار کرنے کے بعد پھر سوچو عید کی نماز پڑھتے ہیں، اس اقرار اور عہد و پیمان کو ہم بالکل بھول جاتے ہیں۔ توحید پر اور بھی باتیں ہیں، 2 گھنٹے مجھے ہو چکے ہیں، زیادہ سوال تو نہیں ہے؟ اچھا، پہلا سوال یہ ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان الفاظ سے حدیث میں موجود ہے کہ نہیں؟ تو میں نے پڑھا بھی تو نہیں ہے ان الفاظ سے،
میں نے تو حدیث پڑھی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ. دیکھیے کلمہ یہی ہے, کلمہ اس انداز میں کہیں نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حقیقت یہ ہے کہ کلمہ یہ ہے ہی نہیں, اور جب اسلام کسی کو لانا ہو, قبول کرتا ہے, تو وہ یہی کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ نہیں بلکہ دو الگ کلمے ہیں. بے تفصیل وضاحت فرمائے. دیکھیے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ, ان دونوں جملوں سے مل کر یہ عہد و پیمان ہو رہا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اس کا صحیح ترجمہ علامہ ابن قیم نے کیا ہے, عبادت کس کی؟ اللہ کی. اور عبادت کیسی؟ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, جیسے محمد رسول اللہ نے کی ہے. یعنی قرآن کو لا الہ الا اللہ کا مطلب قرآن پہ عمل کرو, اور محمد رسول اللہ کا مطلب یہ قرآن کو محمد رسول اللہ کے اصول سے سمجھو. قرآن بغیر حدیث کے نہیں سمجھا جا سکتا ہے. اور میں بہت بڑی بات کہہ دوں تو کوئی آدمی برا نہ مانے, میں یہ کہہ دوں قرآن و حدیث دونوں جڑواں بھائی ہیں. قرآن کو بغیر حدیث سے نہیں سمجھا جا سکتا ہے, اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث بہت ضروری ہے. کسی کے اوپر کالا علم ہو جائے. کالا علم کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اس کو شفلی عمل بولتے ہیں. کالا علم ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی کے اوپر جادو کا, کالا علم یعنی شفلی عمل کا کوئی اثر ہو تو اس کو یہی پڑھنا چاہیے سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع, اور آیت الکرسی اور چاروں قل, یہی ساری چیزیں پڑھ کے اس کے اوپر دم کرنا چاہیے. اس سے بہترین اور کوئی علاج نہیں ہے, اس کا کوئی علاج نہیں. اب ہم اگربتی جلاتے ہیں, لوبان جلاتے ہیں, وہ ساری چیزیں پھر شرک کے اندر آ جاتی ہیں. السلام علیکم. بریلویوں کے جیل میں کب اور کس وجہ سے گئے؟ میرے بھائی یہ بہت لمبا واقعہ ہے, میں کیوں گیا, اور میں اگر یہاں بول دوں تو کل کرفیو لگ جائے گا آپ کے یہاں, آج سن لیجئے گا بعد میں. تو بہت وہ جڑ ہے اور گڑھ ہے ان کا. پوری دنیا میں جو بریلویت نکلی ہے اسی بریلی سے نکلی ہے, اور اس میں بہت صاف جملے میرے منہ سے نکلے تھے. میں پھر کبھی دوسرے موقع پہ بتا دوں گا. میری ساری کیسٹوں جو اب تک یہاں کراچی میں قذافی ٹاؤن میں اور الہدا مسجد میں اور جتنے پروگرام ہوئے ہیں, ان کی ساری کیسٹیں ہمارے حسن سلفی صاحب کے پاس موجود ہیں اور وہ بن چکی ہیں. آپ